پھیل رہا ہے پورے پاکستان میں، کیا آپ سمجھتے ہیں سندھ حکومت جو کہہ رہا ہے کہ بلوچستانی حکومت اس پہ ملوث ہے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں یہ سچ ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا چینل کا شکریہ کہ آپ نے اس دوران میں جس دن سے بھی کرونا وائرس یہاں پہ آئے ہوئے اسی دن سے اس چینل نے بہت ہمت کیا اور بہت آگاہی کا وہ چلایا، انہوں نے مہم چلایا. آپ کا پورا ٹیم کا ہم شکر گزار ہے پارٹی کی طرف سے. دوسرا بات رہا کرونا وائرس، یہ تو اصل میں یہ فروری سے اس کے نام اور اس کے باتیں ہم سن رہے تھے ٹیلی ویژن کے نیوز سے اور اخبارات سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اس کے بارے میں سن رہے تھے. لیکن چونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ باتیں یہاں کی جو حکومت ہے یا وفاق ہے یا صوبائی حکومت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ باخبر رہے تھے اس جراثیم سے، اس مرض سے یا اس پریشانی سے. لیکن دوسرے ممالک نے، ہر ملک نے اپنے لیے بارڈر سل کے انہوں نے سارے قوم کو بلکہ اپنے اداروں کو الرٹ کیا. بدقسمتی سے ہمارے وفاق سے تو یہ بیان چلا کہ ہم نے پاکستان میں بھی سارے سرحدوں کو جو ہم نے الرٹ کیے ہوئے اور ہم بالکل الرٹ انشاءاللہ کوئی ایسا خطرے والی بات نہیں ہے اور یہاں تک نہیں پہنچیں گے. لیکن سب سے تو مجھے جو افسوس ہوا اس دن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان میں جو بلوچستان کا صوبائی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ صاحب ہے، اس کا ہم شکر گزار ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو ہمارے فوجی ادارے ہیں ہم اس کے بھی شکر گزار ہے کہ اس نے بہت تعاون کیا، جو کہ ہمارے سمجھ سے باراتر ہے. میرے خیال سے عمران خان صاحب کو کسی نے صحیح رپورٹ نہیں دیا ہے کہ اصل میں یہ کورونا وائرس کہاں سے انٹر ہوا اور پھر جا کر سارے ملک میں انہوں نے ایسا تباہی مچائی کہ ابھی سارے لوگ اس سے پریشان ہیں. سارے لوگوں کا جو دار مدار ہے، جو روزگار ہے، وہ بھی اس سے بہت زیادہ تر متاثر ہوا اور پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے کہ امریکن کی طرح کہ ہم بھی سارا رش جو ہے اسلحے کی دکانوں پہ ہم رش نہ بنائے، کیونکہ اپنے دفاع کے لیے جو حالات وزیر اعظم صاحب نے خود بھی بتائے اور ہمیں جو یا گراؤنڈ ریئلٹی جو ہم دیکھ رہے اسی طرح رات جا رہے جس طرح کہ ہم دیکھ رہے. اور یہ سب جو اس سے زیادہ جو مجرم ہے، اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے ملک کے لیے جو خطرہ ہے اس وقت، جو پریشانی ہے، اس میں میرے خیال سے زیادہ اس میں آج جو صوبائی حکومت بلوچستان جام صاحب مہربان کیے. جام صاحب نے اپنے جگہ پہ بیٹھ کر، کیونکہ وہ اکثر جو ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں وہ اکثر ٹویٹ چلاتے ہیں، اپنے میسیجز چلاتے ہیں، وہ کسی سے بات تک بھی نہیں کرتے. میرے خیال سے اس کو فرصت ہی نہیں تھا. جب وہ انٹر ہوا بارڈر سے، تفتان بارڈر سے، تفتان میں انہوں نے کون سا ایسے طریقہ بنایا تھا تفتان میں کہ وہاں سے وہ زائرین کو رکھتے اور وہاں کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے پھر اس کو چھوڑ دیتے. وہاں پہ بھی ایسا افراتفری کا حالت تھا کہ ہر آدمی اپنا سواری خود ڈھونڈ رہا تھا اور اپنے طریقے سے آ رہے تھے. اور بہت سارے اس طرح کے لوگ جو ہمیں پتہ ہے، وہاں کے جو ہمارے پارٹی کے دوست وہ بتا رہے کہ وہاں پہ 4 بندے ٹیکسیوں میں ٹوڈی میں بیٹھ کر 50 ہزار روپے ٹیکسی کو دیتے تھے اور وہ یہاں آ رہے تھے. وہ بہت سارے لوگ اپنے دوسرے راستے سے، جس میں آپ کا وہاں پہ جو لیویز ہے وہ اس میں انوالو ہے، وہاں کے جو ایف سی ہے وہ اس میں انوالو ہے، جو وہاں پہ انتظامیہ ہے وہ اس میں انوالو ہے، وہ باقاعدہ ٹوڈی والے سے پیسے لے رہے تھے اور اس راستے سے وہ لوگ آ رہے تھے. اور وہاں پہ گورنمنٹ نے جو طریقہ بنایا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ادھر جو ہے کوئی ایسا کیمپ لگایا ہوا ہے کہ یہاں سے لوگوں کا ٹیسٹ ہو کر پھر وہ ہم اندر شفٹ کریں گے. وہاں کا حالات تو یہ تھا کہ وہاں پہ نہ کوئی ٹیسٹ تھا، وہاں پہ نہ لوگوں کی نہ کوئی سہولت تھا، نہ رہنے کا سہولت تھا، نہ وہاں پینے کا سہولت تھا، نہ کھانے کا سہولت تھا. تو لوگ آخری مجبور ہو کر ایسے راستوں سے آئے اپنے علاقوں میں کہ وہ میرے خیال سے وہ سے زیادہ یہ جو بیماری اس سے پھیل گئی. ملک صاحب، یہ اپوزیشن کا کل پریس کانفرنس ہوا، وہ ان کے خدشات یہی ہیں کہ شہر کے اندر جو کوارنٹائن سینٹرز بنائے گئے ہیں علاقے کے مائدین سے مشاورت کے بغیر، سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کورونا کے پھیلاؤ. یہ ابھی جو ہم نے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے کہ انہوں نے جو علاقے
اپنے خیالات میں رکھے ہوئے، جس طرح کہ ابھی یعنی کوئٹہ شہر کے اندر انہوں نے بوائز اسکول رکھے، گرلز اسکول رکھے، اور شہر سے باہر انہوں نے گرلز اسکول رکھے، بوائز اسکول رکھے ہوئے، وہ بھی شہر کے اندر رکھے ہوئے اور آبادی کے نزدیک رکھے ہوئے. یعنی یہ مزید پھیلانا چاہتا ہے. اپوزیشن تو پہلا دن سے اپوزیشن ہی احتجاج کر رہے، باقی تو اس کو جو حکومت کے اتحادی وہ تو سارے بیٹھے ہوئے، وہ تو سارے وہاں پہ اس کو جو بھی وہ کہیں گے وہ دستخط دے رہے. وہ تو اپنے پیسوں خاطر، اپنے فنڈ خاطر وہ تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن آج بھی احتجاج جو کر رہے، کل بھی جو کر رہے تھے، پرسوں بھی جو کر رہے تو اپوزیشن ہی کر رہے. اس میں ہمارے پارٹی جو ہے اس میں لگے ہوئے، سارے دن لگے ہوئے. یہ جو علاقوں میں جا رہے کون جا رہا ہے؟ جو آگاہی، سب سے پہلا آگاہی جو شروع کیا لوگوں میں وہ تو بلوچستان نیشنل پارٹی نے شروع کیا. جو روڈوں پہ انہوں نے امامے لگا کر لوگوں کو ہاتھ دھونے کا طریقہ بتا رہے، وہ ہمارے MP صاحبان بتا رہے. ہمارے MP صاحبان تو روز اول سے اسی پہ لگے ہوئے. لیکن گورنمنٹ آج بھی دیکھو اتنا تنگ نظری کہ آج بھی بلوچستان کا حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ نہیں رہا ہے، وہ اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لے رہا ہے، وہ اپوزیشن کی باتوں کو جو ہے وہ بالکل ایسا ردیف کے ٹکروں میں ڈال رہے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اس ملک کے باسی ہونے کے اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ جو گورنمنٹ کر رہے بلوچستان سے، اور یہ جو دروازہ انہوں نے کھولا ہے، جو بارڈر اس نے کھولا ہے، سارے ملک سے اسی دروازے سے لوگ آ رہے اور اسی دروازے سے اس ملک میں جا کر پھیل رہے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے MP جو ملک نصیر شاوانی ہے، اس کو ٹیلی فون آیا کہ بھائی کلی کمالوں میں جو ہے اس طرح کا کوئی واقعہ ہے. ابھی ادھر لگے ہوئے، ابھی سریاب کو بچانے کے لیے ہمارے MP صاحب لگے ہوئے، اور جو راستے سے آ رہے اس میں ہمارے MP صاحب گورنمنٹ اس کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہے، اور یہاں کے معتبرین کو اعتماد میں نہیں لے رہے، سب کچھ اپنے اس پہ چلا رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ پتہ نہیں ایک اور یہ تو کرونا وائرس ہے، دوسرا قبائل میں اور یہاں حکومت اور لوگوں کے درمیان میں وہ کوئی جھگڑا، میرے خیال سے کوئی نیا جھگڑا شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا جنگ چھڑ جائے گی. پھر نہ کرونا وائرس ہوگا، نہ حکومت ہوگا، اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ دست گریبان ہوگا. ہم کو اس میں ڈر ہے. گورنمنٹ زندگی سے اس کو لے لے، یہ عام ایشو نہیں ہے. نہ اس میں اپوزیشن اور حکومت جو بیچ پہ بیٹھے ہوئے، یہ بلوچستان کے عوام کا ایشو ہے. یہ ہمارے اپوزیشن گورنمنٹ میں ہر قسم کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے اپوزیشن کہہ رہے کہ بھائی اس میں صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلاؤ، لیکن گورنمنٹ اس بھی غیر شدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کس طرح اس مسئلے پہ اور اس مشکلات پہ، اس بیماری پہ وہ کس طرح قابو پا لیں گے. موجودہ اطلاعات کے مطابق 104 پیشنٹس اس وقت تک کوئٹہ میں موجود ہیں، اور حکومت شاید یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے. تو اس کے بعد جو ٹیسٹ ہونے ہیں مزید آ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو مزید کیا؟ دیکھو میں ایک چیز بتا رہا ہوں، غیر مستقل اطلاع یہ ہے، ہمارے جو ورکر، ہمارے جو دوست، ہمارے علاقے کے جو معتبرین اور دوست بتا رہے، یہ 200 سے بھی اوپر ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ 300 تک جا پہنچا، لیکن گورنمنٹ اس کو چھپا رہا ہے. گورنمنٹ نے تو 2 سے شروع کیا تھا، پھر 22 ہو گیا، پھر 45 ہو گیا، پھر 80 ہو گیا، پھر 92 ہو گیا، ابھی 104 تک آ گیا. گورنمنٹ تو چھپا رہا ہے سب کچھ. کیوں چھپا رہا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں چھپا رہا ہے. یہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اپنے حکومت کے ساتھ زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو فوجی جو دوست بیٹھے ہوئے وہ اس چیز میں کود کر پڑے. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ عوام دشمن حکومت ہے، اس کا عوام دشمن پالیسیاں ہیں. خدا را بلوچستان کو بچاؤ اور بلوچستان کے ذریعے سے اپنا ملک کو بچاؤ، پاکستان کو بچاؤ. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو کہیں کہہ رہے ہیں کہ کچلاگ میں ہم اس کو رکھیں گے، کبھی بولتا ہے سراغڑ میں، کبھی بولتا ہے چشمہ میں، کوئی بولتا ہے سریا میں، کوئی بولتا ہے کچبے میں، کوئی بولتا ہے چمن میں، کوئی بولتا ہے جو میں. بھائی ہم کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے اس کو. یہ حکومت اپنا ذہن میں رکھے. ہم آبادی کے نزدیک جوب سے لے کر گوادر تک بلوچستان نیشنل پارٹی کا ہر ورکر جو ہے، ایک ایک ورکر جو ہے، اس میں مریں گے، اس میں لڑیں گے اور چھوڑیں گے نہیں، آبادی میں نہیں چھوڑیں گے. پھر حکومت جانے اس کا کام جانے، پھر انتظامیہ جانے اس کا کام جانے. ہم اس مشکل میں پڑے ہوئے، ہمارا حالات کیا ہے بھائی؟
ہم بہت مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. میں آج جتنے بھی بلوچستان میں رہنے والے اقوام ہیں، چاہے پشتون ہو، چاہے بلوچ ہو، چاہے ہزارہ ہو، چاہے اردو سپیکنگ والا ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے ہندو ہو، وہ سب اس چیز پہ روڈ پہ نکلے، احتجاج کرے کہ وہ اپنے آبادی سے اس کو دور رکھے. اور پھر گورنمنٹ کا جو ہم دیکھ رہے، گورنمنٹ پھر اس کو آبادی میں لا رہے. آج تو اس نے بولا کہ ہم فلانا اسکول میں رکھیں گے، فلانا اسکول میں رکھیں گے، فلانا اسکول میں رکھیں گے. بھائی ہم فلانا اسکول میں نہیں چھوڑیں گے، اس کو آبادی سے دور شفٹ کرو. ہم یہاں کی انتظامیہ سے بھی کہہ رہے ہیں، ہم یہاں کے جو نیم فوجی ادارے ہیں، جو یہاں کے فوج ہے، جو کور کمانڈر ہے، جو آئی جی ایف سی ہے، جو آئی جی پولیس ہے، ہم سب سے کہہ رہے کہ ہم روڈ پہ ہوں گے. ہم نہیں چھوڑیں گے، نہ آپ کا گاڑی چھوڑیں گے، نہ آپ کے ظاہرین کو چھوڑیں گے. کل یہ نہیں کہنا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے یہ ملک دشمن لوگ ہیں، یہ صوبہ دشمن لوگ ہیں، یہ حکومت دشمن لوگ ہیں. ہم حکومت کے مخالف ضرور ہے، لیکن ایسے کاموں میں ہم حکومت کے مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ حکومت کے ساتھ مدد کریں گے. لیکن اگر وہ آبادی میں لائیں گے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے جو بھی مشکل ہو. چاہے آپ لاٹھی چارج کرتے ہو، چاہے آپ ہمیں جیل میں بند کرتے ہو، چاہے آپ کا جو بھی آپ کرتے ہو، آپ اس میں بالکل آپ کر لیں. لیکن ہم روڈ میں نکلیں گے، ہم اسکولوں میں نکلیں گے. اس کو آبادی سے دور رکھو. آج بھی ہم کہہ رہے، میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سارے ورکروں کو ابھی بھی بول رہا ہوں کہ وہ اس چیزوں کو، اس ظاہرین کو، یہ بیماری کو اپنے سے دور رکھو. جتنی بھی آپ سے ہو سکے اس کو اپنے علاقوں سے دور رکھو، اور انشاءاللہ ہم اس کو آبادی میں نہیں چھوڑیں گے. اور حکومت جو ہے یہ اپنا طریقہ کار جو ہے، حکومت اپنا طریقہ کار جو ہے، ہاں وہ عوام کو بٹھائے، علاقے کے متبرین کو بٹھائے، ایم پی ایز کو بٹھائے. ابھی اپوزیشن کے ایم پی ایز کو بھی وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ یعنی بالکل کہ ایم پی ایز ہیں نہیں، وہ اپنے علاقے کے نمائندے ہیں، اس کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہے، نہ اسے کوئی سلام مشورہ کر رہے. بس بیٹھے ہوئے. ہم نے لیاقت روڈ کا دورہ کیا، ہم نے سریاب روڈ کا دورہ کیا، ہم نے پرانا جگہ. آپ تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ تو اترے نہیں بھائی، آپ تو گاڑی سے اتر نہیں رہے. آپ نے تو اپنے سب کچھ جو گاڑی میں بند کر رکھا ہوا ہے، تو آپ کو وائرس کیا کریں گے؟ پھر اگر آپ کو وائرس لگ بھی جائے، آپ کے پاس اتنے وسائل ہے کہ آپ کہیں بھی جا سکتے ہو علاج کرنے کے لیے. ہم غریب کیا کریں؟ ہم تو ابھی تک بخار کا علاج نہیں کر سکتے، ہم تو ابھی تک زکام کا علاج نہیں کر سکتے، تو ہم کورونا کا علاج کہاں کریں گے؟ تو حکومت غیر سنجیدہ ہے. اور میں حکومت سے اتنا وہ نہیں ہوں، یعنی ناراض نہیں ہوں جتنے ان کے اتحادی ہے. یعنی عبدالخالق ہزارہ اس کے کمیونٹی میں دفعہ 147 سے لگا ہوا ہے. وہ کمیونٹی والے سارے ہمارے پاس آ رہے، ہزارہ لوگ سارے ہمارے دفتر میں بیٹھے ہوئے کہ خدا را ہم کو اس بیماری سے بچاؤ. اور عبدالخالق ہزارہ ادھر بیٹھے ہوئے کہ فلانا اسکول میں شفٹ کرو، فلانا اسکول میں شفٹ کرو، فلانا اسکول میں شفٹ کرو. اور اسی طرح وہ جو ہمارے این پی کے جو اتحادی ہے، اس کو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ بیٹھے ہوئے تو سارے، ایک وزیر اللہ کے ایک طرف بیٹھا ہے، دوسرا دوسرے کی طرف بیٹھا ہوا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلوچستان کو لاوارث سمجھتے، جام تو ویسے بھی بلوچستان کو لاوارث سمجھتے، لیکن ہمارے اتحادی حضرات جو ہے ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے یا وہ بھی بلوچستان کو لاوارث سمجھتے ہیں. ایسے حالات میں بلوچستان کی ادا نہیں کرتے. بلوچستان گوادر سے جوب تک بلوچستان ہے. بلوچستان ایک مالے کا اور ایک علاقے کا نام نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ایم پی اے صاحبان کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، متبرین کے ساتھ بیٹھ کر اور اس سے اپنا یہ تکلیف شیئر کر کے، تاکہ ایک اچھا منصوبہ بندی ہو اور اس مرض سے ہمارا صوبہ اس سے پاک ہو، ورنہ اور مشکل ہوگا. امید کرتے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان اس پہ سنجیدگی سے نوٹس لے گی. ملک صاحب کی سخت روش، سخت لہجہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ملک صاحب بلوچستانی درد رکھنے والے شخصیت ہیں. تھینک یو سو مچ.